بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج صبح آپ کو میں نے ویڈیو دی تھی جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، قزاقستان آؤٹ آف کنٹرول، اور اس کے اندر ہم نے پورا کور کیا تھا۔ اس کو جنہوں نے نہیں دیکھا پلیز ضرور دیکھ لیں، تاکہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ قزاقستان میں نے کہا تھا کہ حکومت ختم، جو ہمارے تھمبنیل پہ ہوتا ہے وہی ہمارے ویڈیو میں ہوتا ہے، ہم لوگ کوئی بھی چینج نہیں کرتے۔ قزاقستان حکومت ختم، پولیس روپوش اور فوج فرار، یہ ہم نے بات کی تھی آپ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ہم نے کہا تھا وہی ہوا، اور میں نے اس ویڈیو میں اینڈ میں جن لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور جو دیکھیں گے ثبوت کے طور پر آپ کو میں نے تھمبنیل دکھا دیا۔ آج صبح کی ویڈیو ہے، میں اس کا جو ویڈیو اینڈ ہوگی تو وہاں پر بھی میں دے دوں گا ویڈیو، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس میں بہت واضح طور پر آپ کو بتا دیا تھا کہ اب اگر فوج نہیں ہے اور پولیس نہیں ہے تو رشین آرمی آ جائے گی، آ سکتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے، جبکہ میں واضح طور پر جان بوجھ کے آپ کو کمنٹ دے چکا تھا کہ یو ایس ایس آر کے حوالے سے میں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر انٹروین کریں گے، رشیا آ جائے گا۔ تو میں نے کچھ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں خبر، آج یہ خبر پھر آ گئی میرے سامنے، اور یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے یہ خبر، ویڈیو خیر تقریباً 5-6 گھنٹے پرانی ہو گئی ہے، لیکن یہ خبر جو ہے 40 منٹ پرانی ہے، اور بی بی سی کور کر رہا ہے کہ قزاقستان میں مظاہرین کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے، درجنوں ہلاکتیں ہو گئی ہیں، حکومت کی مدد کے لیے روسی دستہ روانہ۔ ٹھیک ہے جی، روسی دستہ آ رہا ہے۔ پہلے خبر میں کور کر دوں، اس کے بعد آپ کو میں اس کے اوپر کمنٹ دے دیتا ہوں۔ قزاقستان میں سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ مرکزی شہر الماتی میں امن و امان بحال کرنے کے لیے حکومت مظاہرین جو ہے وہ ان کے خلاف پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ پہلے پولیس فرار ہو گئی تھی، واپس پلٹ کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ سارے ہمارے جو پولیس سٹیشنز ہیں ان کو اس طریقے سے تباہ کر رہے ہیں کہ کچھ رہے گا نہیں، تو اس کو بچا لیتے ہیں ایک بار۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پولیس یا فوج کی اتنی اوقات ابھی ہے نہیں کہ وہ عوام کو سنبھال پائے۔ تو وہی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پولیس اور جوان نے کہا کہ انہوں نے کب اقدامات کیے، جب انہوں نے پولیس اسٹیشنز کے اوپر قبضہ کرنے شروع کر دیا، اور مایا پیٹرولیم گیس کا یہ پورا جھگڑا ہے، ایل پی جی کا، قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے بعد قزاقستان کے کئی شہروں میں اب جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اب تک جو پتہ لگا اس میں سیکورٹی فورسز کے 12 اہلکار ہلاک اور 300 مطلب 350 کے قریب 350 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور قزاقستان کے صدر کی درخواست پر روس اپنے دستے بھیج رہا ہے۔ کس نے منگوائے ہیں دستے؟ قزاقستان کے صدر نے، یعنی کہ یہ صدر پوتن کا فیصلہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دعوت دیجئے، جس طرح بیلاروس میں ہوتا ہے اس طرح کا یہاں پر بھی ہوتا ہے، ان کا معاہدہ بھی ہے، کوئی پرابلم ہو تو ہم آ جائیں گے، چاہے نیچے کچھ بھی ہو رہا ہو، جیسے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کہیں پر بھی کچھ ہو، یعنی کہ سٹل یو ایس ایس آر نہیں ہے۔ آپ نے میری بات پھر سمجھنی ہے، میں کچھ باتیں جو ہے نا وہ کہہ جاتا ہوں ادھوری۔ یو ایس ایس آر نہیں ہے، مگر یو ایس ایس آر کی طرح سسٹم ابھی قائم ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھے گا بات کو، کبھی بھی کام آ سکتا ہے نا بات کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک معاہدے کے تحت CSTO کا رکن ہے، جو ملک رکن ہوگا وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں رشیا آ جائے گا۔ تو رشیا کے کون سے دستے آ رہے ہیں؟ رشیا صرف ملٹری نہیں بھیج رہا، وہ نکل چکے ہیں، یہ ملٹری، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ نکل چکے ہیں۔ رشیا اپنے ایئر فورس کو بھی بھیج رہا ہے، یعنی کہ جہاز اس ٹائم فلائی کر چکے ہیں اور وہ پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ رشین دستے آ رہے ہیں، رشین ایئر فورس آ رہی ہے، جنگ کس سے ہے؟ آپ بتائیے، جنگ کس سے ہے ان کی؟ اس ٹائم کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ تو اس ٹائم جو ہے ان کے سامنے عوام کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جنگ عوام سے ہے۔ اب یہ ایئر فورس کیا کرے گی وہاں پر؟ پتہ نہیں بم مارنے کی نیت سے آ رہی ہے یا تحفظ کے لیے آ رہی ہے اپنی فوج کے لیے، میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن آف کورس رشین آرمی جو ہے، یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، اس ٹائم کنفرم نہیں تھی، نہ رپورٹ تھی نہ خبر تھی، اس لیے میں نے احتیاط سے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا یہی مطلب تھا جو آپ کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ رشین فوج جو ہے وہ آج کسی بھی ٹائم جو ہے وہ داخل ہو جائے گی قزاقستان کے اندر۔ اس کے بعد جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں طبیعتاً جو رشین ہے نا، طبیعتاً قزاقستان کے لوگ ہوں یا رشیا لوگ ہوں، یہ جتنے بھی رشین لوگ ہیں ایکچولی یو ایس ایس آر، سمجھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جب شروع ہوتے ہیں نا کسی معاملے کے اندر، تو ان میں تھوڑا سا رحم کا ایلیمنٹ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ وہ لفظ رحم ہٹا دیتے ہیں، باقی اپنی کارروائی کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ نہ تو رحم قزاقستان دکھائے گا، نہ رشین آرمی دکھائے گی، کیونکہ رشین آرمی کا تو ملک ہی نہیں ہے۔ وہ بولے گا مارو جو جس طریقے سے بھی ہے، کون اس ٹائم کوئی قانون نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے غیر ملکی فوج کھڑی ہو جائے
غیر ملکی فوج نے لا اینڈ آرڈر کو کریٹ کرنا ہے، سنبھالنا ہے، انشور کرنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے پارٹنر کے لیے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے کال کیا ہے نا رشیا کو، تو اس نے اپنی ایئر فورس اور آرمی بھیج دی ہے. دیکھتے ہیں قزاقستان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. دعا یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ قزاقستان کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے، ان کی عوام کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے اور یہ نوبت نہ آئے، یہ فوج واپس بھی چلی جائے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.